الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر علم اور فن کی آغاز سے قبل اس فن کی کچھ مبادیات کو ذکر کیے جاتے ہیں اور ان مبادیات کو مقدمہ کہتے ہیں۔ ان مبادیات کو مقدمہ کہتے ہیں، اور مقدمہ جو ہے یہ آپ مختصر المعانی میں پڑھ چکے ہیں، 2 قسم پر ہیں۔ کتنے قسم پر ہیں؟ ایک ہے مقدمۃ العلم، دوسرا ہے مقدمۃ الکتاب۔ یہاں دونوں کے تعریف کرنا مقصود نہیں ہے، وہ تو آپ مختصر المعانی کے ابتدا میں مقدمے میں ان دونوں کے تعریف پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں یہ سمجھ لیں کہ مقدمۃ العلم کا تعلق فن سے ہوتا ہے۔ مقدمۃ العلم کا تعلق فن سے ہوتا ہے، اس میں فن کے تعارف ہوتے ہیں، اور مقدمۃ الکتاب کا تعلق جو ہے کتاب سے ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو پھر یہ سمجھ لیں کہ مقدمۃ العلم میں کچھ لوگ 10 چیزوں کو بیان کرتے ہیں جن کو امور عشرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور کچھ لوگ جو ہے وہ عام طور پر، زیادہ تر لوگ جو ہے 8 چیزوں کو ذکر کرتے ہیں جن کو امور ثمانیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ امور ثمانیہ۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اور کچھ لوگ اس سے بھی اختصار کر کے 4 یا 5 ذکر کرتے ہیں، جو عام طور پر 8 چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ ان 8 چیزوں میں سے پہلے چیز جو ہے وہ تعریف ہے، اس فن کے، اس علم کے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تعریف۔ دوسرا ہے اس علم کے موضوع، تیسرا ہے اس علم کا غرض۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ چوتھا ہے اس علم کے وجہ تسمیہ۔ پانچواں ہے اس علم کے شرافت، اس علم کے، اور چھٹا ہے اس علم کے تدوین۔ ساتواں ہے اس علم کے نسبت، اور 8واں ہے اس علم کے مصنفات، اس علم کے۔ تو یہ 8 چیزیں عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ سمجھ میں بات آئی؟ اور مقدمۃ الکتاب میں 2 چیزیں بیان ہوتے ہیں۔ مقدمۃ الکتاب میں ایک ہے ما یتعلق بالمصنف، ما یتعلق، اس میں مصنف کے تعارف ہوتا ہے، اس کے حالات زندگی بیان کیے جاتے ہیں۔ دوسرا ہے ما یتعلق بالمصنف، اس میں کتاب کا تعارف ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ کتاب کا تعارف۔ تو گویا مقدمۃ العلم میں 8 چیزوں کا بیان ہوں گے، اور مقدمۃ الکتاب میں 2 چیزیں بیان ہوں گے، ایک تعارف کتاب، دوسرا تعارف مصنف۔ سمجھ میں بات آئی؟ ہم بھی یہاں پہ یہ دونوں مقدمے ذکر کریں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آئیں پہلے بات کی طرف۔ مقدمۃ العلم میں جو پہلے چیز ہے وہ تعریف ہے۔ اس فن کا نام ہے علم حدیث۔ سمجھ آئی بات؟ اس فن کا نام کیا ہے؟ علم حدیث۔ اور یہ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے نفس حدیث، ایک ہوتا ہے علم حدیث، دونوں میں فرق ہے۔ ایک کیا ہے؟
نفس حدیث اور ایک ہے علم حدیث، دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے، اور دونوں کے تعریف بھی الگ الگ ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق اس طرح ہے جس طرح کہ آپ پڑھ چکے ہیں، ایک نفس بلاغت ہے، ایک علم بلاغت ہے۔ نفس بلاغت الگ چیز ہے اور علم بلاغت ایک خاص فن ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو لہذا نفس حدیث کا الگ تعریف ہے، علم حدیث کا الگ تعریف ہے۔ پھر علم حدیث دو قسم پر ہے، پھر علم حدیث دو قسم پر ہے، علم حدیث روایتاً اور علم حدیث درایتاً۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ علم حدیث روایتاً یہ جو صحائح ستہ کے کتابیں ہیں، طحاوی شریف، باقی جتنے بھی کتابیں آپ یہاں پڑھ رہے ہیں، یہ اسی فن سے تعلق رکھتے ہیں، علم الحدیث روایتاً سے۔ سمجھ آئی بات؟ دوسرا ہے علم الحدیث درایتاً، جس کو اصول حدیث بھی کہتے ہیں۔ دوسرے اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصول حدیث۔ پھر علم حدیث اور روایتاً کا الگ تعریف ہے اور علم حدیث درایتاً کا الگ تعریف ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ ہاں بھائی، علم حدیث روایتاً کا الگ تعریف ہے، علم حدیث درایتاً کا الگ تعریف۔ اب آئیں پہلی بات کی طرف، نفس حدیث کا تعریف کیا ہے؟ نفس حدیث پہلے سمجھ آئی بات؟ نفس حدیث لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ اس میں دو احتمال ہے، یا تو حدیث حدوث مجرد سے یہ مشتق ہے۔ سمجھ آئی بات؟ کس سے؟ حدوث مجرد سے، اور یا یہ باب تفعیل سے ہے، تحدیث سے ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ اگر اس کو حدوث مجرد سے ہم مانیں تو پھر محدثین اس کے دو معنی کرتے ہیں۔ کتنے معنی کرتے ہیں؟ کتنے معنی کرتے ہیں؟ دو۔ حافظ سخاوی رحمہ اللہ فتح المغیث میں یہ فرماتے ہیں کہ الحدیث ضد القدیم ہے۔ الحدیث، حدیث کو حدیث اس لیے کہتے ہیں، یہ قدیم کا ضد ہے۔ کیا ہے؟ اور کلام اللہ یہ قدیم ہے، تو اس کے مقابلے میں کلام رسول کیا ہے؟ حادث۔ چونکہ اللہ قدیم ہے، اللہ کی کلام اللہ کی صفت ہے، تو وہ بھی قدیم ہے۔ حضور حادث ہے، اس کے کلام بھی کیا ہے؟ حادث ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حافظ سخاوی رحمہ اللہ، اس کا کتاب ہے فتح المغیث، وہ فرماتے ہیں الحدیث ضد القدیم ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ ہاں بھائی۔ دوسرا قول علامہ جوہری رحمہ اللہ، جو لغت کا مشہور امام ہے، جس کا کتاب ہے الصحاح، بات سمجھ میں آئی نا؟ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ الحدیث الکلام، الحدیث قلیلہ و کثیرہ، کہ حدیث بات کو کہتے ہیں چاہے کم ہو یا زیادہ، وجمعہ احادیث۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ الحدیث، بات سمجھ میں آئی نا؟ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ کلام کو، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو۔ جمع اس کا کیا آتا ہے؟ احادیث۔ الحدیث الکلام قلیلہ و کثیرہ وجمعہ احادیث، وجمعہ، تو اس کا جمع احادیث آتا ہے۔ کیونکہ آگے وجہ تسمیہ میں آپ پڑھیں گے، حدیث کو اس معنی کے اعتبار سے حدیث اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی زیادہ تر حضور کے اقوال پر مشتمل ہوتا ہے، اگرچہ حضور کے افعال، حضور کے تقریر یہ بھی حدیث ہیں، لیکن اقوال کو ترجیح دیا گیا، تقریباً اس کو حدیث کہا گیا۔
وجہ تسمیہ میں یہ تو تھوڑی سی اور تفصیل آئیں گے. یہ تو حدیث کا لغوی تعریف ہو گیا. بات سمجھ میں آئی؟ نفس حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اب آئیں اصطلاحی تعریف حدیث کے، نفس حدیث کے اصطلاحی تعریف. نفس حدیث کے اصطلاحی تعریف میں اصول فقہ والوں اور محدثین کا اختلاف ہے، مختلف تعریف کیے گئے. سمجھ آئی بات؟ نفس حدیث کے اصطلاحی تعریف مختلف کیے گئے. اصول حدیث والے الگ کرتے ہیں اور محدثین الگ کرتے ہیں. اس کا وجہ کیا ہے؟ صاحب توجیہ النظر، صاحب توجیہ النظر فرماتے ہیں اس کا وجہ یہ ہے، دراصل محدثین کے اصطلاح میں حدیث الگ ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو حضور کی طرف نسبت کیا گیا ہو نا تو وہ حدیث ہے. وہ کیا ہے؟ حدیث ہے. حضور کی طرف جس چیز کا نسبت کیا جائے، اقوال ہو، افعال ہو، تقریر ہو، اور پھر تو احوال اختیاریہ ہو یا غیر اختیاریہ ہو، سب اس میں حدیث میں شامل کرتے ہیں. اور اصول فقہ والے جو ہے وہ حدیث کے الگ تعریف کرتے ہیں. وجہ اس کا یہ ہے، ان کی یہاں احوال غیر اختیاری حدیث میں شامل نہیں ہے. کیوں؟ اصول فقہ والے جو ہے وہ استنباط احکام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ افعال غیر اختیاریہ، جیسے حضور کے شمائل ہیں، حضور کے ناک کیسے تھے، حضور کے کان کیسے تھے، حضور کے چہرہ مبارک کیسے تھے، محدثین نے بیان کی. اور ترمذی میں آپ پڑھیں گے، شمائل ترمذی ایک مستقل بات ہے. تو ان کو محدثین حدیث مانتے ہیں، لیکن اصول فقہ والے چونکہ ان سے استنباط نہیں ہو سکتے نا احکام کے، تو اس لیے ان کو حدیث نہیں مانتے. اس لیے تعریف میں فرق ہو گیا. اب اصول فقہ والے نفس حدیث کا تعریف کیا کہتے ہیں؟ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ. نفس حدیث کی تعریف کیا کہتے ہیں؟ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعال. حضور کے اقوال اور افعال کو حدیث کہیں گے. پھر یہ یاد رکھیں، تقریر حضور کے، تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ حضور کے سامنے ایک چیز کوئی کام کیا جائے اور حضور نے رد نہیں فرمایا. سمجھ نہیں آئی بات؟ اب یہ حضور کے تقریر اور افعال اختیاریہ یہ بھی حدیث میں شامل ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ حدیث میں شامل ہیں ان کے نزدیک. البتہ افعال غیر اختیاریہ جو ہے وہ حدیث ان کے یہاں نہیں ہے. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی؟ ہاں بھائی. اور رہ گیا یہ کہ محدثین نفس حدیث کا کیا تعریف کرتے ہیں، اور اس کا وجہ یہ ہے کہ محدثین جو ہے پھر نفس حدیث کے مختلف تعریف کرتے ہیں. ایک قول تو یہ ہے اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و احوالہ. نفس حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حضور کے اقوال، افعال اور احوال تینوں، چاہے افعال اختیاریہ ہو یا غیر اختیاریہ ہو، سب اس میں شامل ہیں. سب اس میں کیا ہے؟ شامل ہے. سب اس میں کیا ہے؟ شامل ہے. افعال اختیاریہ ہو یا غیر اختیاریہ، سب اس میں شامل ہے حدیث میں محدثین کے اصطلاح میں. حافظ سخاوی رحمہ اللہ فتح المغیث میں
حدیث کے تعریف اس طرح کرتے ہیں، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کی تعریف کس طرح کرتے ہیں؟ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او تقریرا حتی الحرکات والسکنات فی الیقظۃ والمنام. نہیں سمجھے؟ تو حدیث کی تعریف یہ ہوا ہے. حافظ سخاوی فتح المغیث میں جو فرماتے ہیں ما اضیف الی النبی، حدیث وہ ہے کہ حضور کی طرف نسبت ہو، قولا او فعلا او تقریرا، تینوں، حتی الحرکات والسکنات فی الیقظۃ والمنام، یہاں تک کہ حضور نے بیداری کی حالت میں کوئی حرکت کی یا نیند کی حالت میں کوئی حرکت کی، محدثین نے اس کو بھی بیان کیا. حضور اس طرح لیٹ رہے تھے اور حضور اس طرح آرام فرما رہے تھے. بات سمجھ میں آئی نا؟ حضور تقریر کرتے وقت اس طرح ہاتھ ہلاتے تھے، بات کرتے وقت حضور کے انداز اس طرح تھے. یہ سارے حدیث ہیں. ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او تقریرا حتی الحرکات والسکنات فی الیقظۃ والمنام. سمجھ آئی بات؟ ہاں بھائی، بات سمجھ میں آئی؟ بہرحال تو یہ تو حدیث کے متعلق بات ہوئی، نفس حدیث کے متعلق. اب آئیں علم حدیث کی طرف. کس کی طرف؟ علم حدیث. آپ کو بتایا تھا کہ علم حدیث دو قسم پر ہے. ایک علم حدیث روایتاً اور دوسرا ہے علم حدیث درایتاً. پہلے علم حدیث روایتاً کا تعریف کریں گے، اس کے بعد علم حدیث درایتاً کا تعریف کریں گے. بات سمجھ میں آئی نا؟ علم حدیث روایتاً کے تعریف علامہ کروانی رحمہ اللہ، یہ بخاری کا قدیم شارح ہے. حافظ ابن حجر علامہ عینی سے بھی پہلے ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ 800 ہجری کے آس پاس تو یہ دونوں حضرات گزرے ہیں، لیکن علامہ کروانی اس سے پہلے گزرے. تو سب سے پہلے یہ تعریف علم حدیث روایتاً کا کروانی نے ذکر کیا، پھر اس کے بعد حافظ ابن حجر نے بھی ذکر کیا، اور علامہ عینی نے بھی عمدۃ القاری نے ذکر کیا جو بخاری کی شرح ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور اسی کو زیادہ تر محدثین نے بنیاد بنایا تعریف کی. هو علم يعرف به اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله واحواله. هو علم يعرف به اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله واحواله. یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے سے حضور کے اقوال، افعال اور احوال معلوم ہو جاتے ہیں. سمجھ میں بات آئی؟ وہ علم یعرف به اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله واحواله. ہاں البتہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا غیر محرر، یہ تعریف واضح نہیں ہے. یہ تعریف واضح ہے اس لیے یہ تعریف تو سیرت کے ہر کتاب پر صادق آ رہا ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ دیکھو سیرت النبی ہے، حضور کے سیرت بیان کیا ہے، اس کو کوئی حدیث کہتا ہے؟ حدیث کے لیے تو ایک شرط ہے نا، سند ہو بھائی، باقاعدہ اس پہ تحقیق کیا جائے. اور سیرت و تاریخ میں جو ہے ہر بات جو آپ تک پہنچی ہے وہ نقل کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کو حدیث نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ وہ علم یعرف به اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله واحواله، تو سیرت کے ہر کتاب پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، جبکہ وہ حدیث نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ علامہ سخاوی رحمہ اللہ فتح المغیث میں علم حدیث روایتاً کا تعریف فرما رہے ہیں معرفت ما اضیف الی النبی.
کیا فرماتے ہیں؟ معرفت ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او تقریرا حتی الحرکات والسکنات فی الیقظۃ والمنام. معرفت ما اضیف، جو نفس حدیث میں سے یہ اضافہ کیا کہ معرفت ما اضیف. سمجھ آئی بات؟ لیکن ان دونوں تعریف پر، پہلے جو کرمانی کا ذکر کیے ہوئے تعریف اور اس تعریف، دونوں پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ یہ دونوں تعریف جامع نہیں ہیں اپنے افراد کے لیے، اور تعریف کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعریف جامع بھی ہو اور معنی بھی ہو. یہ دونوں تعریف جامع نہیں ہے. کیوں نہیں ہے جامع؟ اس لیے اس میں احادیث موقوفہ اور احادیث مقطوعہ شامل نہیں ہیں. دیکھو اقوال صحابی بھی، اقوال صحابہ بھی کیا ہے؟ حدیث ہے یا نہیں؟ اقوال تابعی بھی حدیث ہے. لیکن اس تعریف میں تو ان دونوں تعریفوں میں تو دونوں وہ شامل نہیں ہیں. دونوں کیا ہیں؟ شامل نہیں ہیں. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ ہاں بھائی، تعریف کیا ہے؟ جامع نہیں ہے اپنے افراد کے لیے. احادیث کی بہت سے قسمیں، جیسے احادیث موقوفہ اور احادیث مقطوعہ، یہ دونوں جو ہے اس تعریف سے نکل گئے. سمجھ میں بات آئی؟ تو اس پر بعض حضرات نے علامہ سخاوی کے تعریف میں سے تھوڑی سی تبدیلی کی. کیا کی؟ تبدیلی. معرفت ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم معرفت ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او الی من دونہ. سمجھ نہیں آئی بات؟ ہر اس چیز کو سمجھنا جو حضور کی طرف نسبت کیے گئے، او الی من دونہ، یا جس کا نسبت حضور کے بعد والوں کی طرف نسبت کیے گئے، صحابہ ہو یا تابعی ہو. سمجھ آئی بات؟ اب اشکال ختم ہو جائیں گے. لیکن یہاں پہ پھر ایک اور اشکال پیدا ہو جائیں گے کہ تعریف اب مانے نہیں ہوں گے. کیا نہیں ہوں گے؟ الی من دونہ میں تو قیامت تک آنے والے لوگ شامل ہوں گے ہی نہیں. تو اس کو کوئی حدیث کہتا ہے؟ سلاطین اور بادشاہ لوگوں کے کلام بھی اس میں آ گیا ہی نہیں آ گیا؟ اس کو کوئی حدیث کہتا ہے؟ نہیں. تو پہلے جامع نہیں تھے، اور الی من دونہ بڑھانے سے اب معنی نہیں بنے دخول غیر سے. تو پھر بعض حضرات نے اس میں تھوڑی سی اور تبدیلی کی. معرفت ما اضیف الی النبی او الی من دونہ ممن یقتدی بہم فی الدین. وہ دین کے مقتدا ہو، اور دین کے مقتدا خیر القرون کے لوگ ہوتے ہیں نا، صحابہ اور تابعین. سمجھ نہیں آئی بات؟ اب اشکال ختم ہو جائیں گے. سلاطین کے کلام نکل جائیں گے کیونکہ وہ مقتدا فی الدین نہیں ہے. او الی من دونہ ممن یقتدی بہم فی الدین، ممن یقتدی بہم فی الدین. اب اس سے اشکال ختم ہو جائے گا. تعریف جامع بھی ہو جائیں گے، معنی بھی ہو جائیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں بھائی، کون نہیں سمجھا؟ سب سمجھ گئے؟ بہرحال اب یہ ہے کہ تعریف علم حدیث یہ تو روایتاً کا تھا نا. اب آئیں تعریف علم الحدیث درایتاً کا تعریف کیا ہے؟ تعریف علم الحدیث درایتاً کی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تعریف کی ہے علم حدیث درایتاً کے. آپ شرح نبوی میں پڑھ چکے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ معرفت القواعد المعرفہ بحال الراوی والمروی. سمجھیے یہ بات. حافظ ابن حجر کیا فرماتے ہیں؟
علم حدیث درایتاً کا تعریف کیا ہے؟ معرفت القواعد المعرفہ بحال الراوی والمروی، ان قواعد کو جاننا جس سے راوی اور مروی کی حالت سمجھ میں آتے ہیں۔ معرفت القواعد المعرفہ، معرفت القواعد المعرفہ بحال الراوی والمروی۔ بہرحال اب آئیں علم حدیث کا موضوع کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں موضوع کس کو کہتے ہیں؟ ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ۔ موضوع کس کو کہتے ہیں؟ ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، جس کے ذاتیات کا بیان ہوتا ہے۔ جیسے نحو میں کلمہ و کلام کے ذاتیات سے بحث ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے نحو کا موضوع یہی بنا۔ اب علم حدیث کا موضوع کیا ہے؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ اس میں مختلف اقوال ذکر کیے گئے، لیکن علامہ کرمانی رحمہ اللہ نے جمہور کا قول یہ ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں علم حدیث کی موضوع ہے ذات النبی من حیث الرسالہ۔ ذات النبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس موضوع ہے۔ کیا ہے؟ لیکن نبی ہونے کی حیثیت سے۔ کس کی حیثیت سے؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میرے استاذ علامہ محی الدین الکافیجی، میرے استاذ علامہ محی الدین الکافیجی، چھوٹے کاف کے ساتھ، تو فرماتے ہیں کہ جب اس کے سامنے یہ بیان کیا جاتا کہ علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ علم حدیث کا موضوع ہے ذات النبی ہے، تو وہ تعجب کا اظہار فرما رہے تھے کہ علامہ کرمانی سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ ذات نبی تو یہ ذات انسانی ہے، اور ذات انسان موضوع تو علم طب کا ہے۔ کس کا موضوع ہے؟ علم طب کا۔ یہ علم حدیث کا موضوع کیسے بن سکتا ہے؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ لیکن علامہ سیوطی فرماتے ہیں وَكُنْتُ أَتَعَجَّبُ مِنْ تَعَجُّبِهِ، مجھے استاذ کے تعجب پہ تعجب ہو رہا تھا کہ کرمانی نے تو یہ نہیں کہا نا کہ نفس ذات نبی من حیث الانسان جو ہے یہ موضوع ہے، بلکہ من حیث الرسالہ قید لگایا ہے، نبی ہونے کی حیثیت سے ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اس لیے فرماتے ہیں وَكُنْتُ أَتَعَجَّبُ مِنْ تَعَجُّبِهِ، مجھے استاذ کے اس تنقید پر تعجب ہو رہا تھا، کرمانی تو صحیح تو کہہ رہا ہے، ذات نبی یہ ذات انسانی ہونے کی حیثیت سے تو ٹھیک ہے، علم طب کا موضوع ہو گیا، لیکن من حیث الرسالہ کا قید تو موجود ہے نا، پھر تو کوئی اشکال ہی نہیں ہونی چاہیے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ ہاں بھائی سارے سمجھ گئے؟ تو بہرحال